حسینہ واجد کے لیے 7 جنوری 2024 کو ذیلی الیکشنز کے ذریعے طلوع ہونے والا عروج کا سورج 5 اگست 2024 سر شام ذلت و رسوائی کے ساتھ غروب ہو گیا۔ کوٹا سسٹم کا نفاذ حسینہ واجد کے اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ ناانصافی پر ایسا رد عمل دیکھنے کو ملا جس نے دنیا بھر کو حیرت زدہ کر دیا۔ بنگلہ دیش میں 10 جولائی سے سرکاری نوکریوں کی بندر بانٹ کے خلاف ڈھاکہ اور چٹاگانگ یونیورسٹیوں سے شروع ہونے والا محدود احتجاج جلد ہی ملک گیر احتجاج میں تبدیل ہو گیا۔ عام شہریوں اور سیاسی کارکنوں کی شمولیت سے اس میں شدت آئی۔ مظاہروں کو حکومت نے جب سختی سے کچلنے کا حکم دیا تو یہ سختی ہلاکتوں کا باعث بنی۔ 300 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ 10,000 سے زائد جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ حسینہ واجد پولیس کی قوت سے احتجاج کو دبانے کی کوشش کرتی رہی۔ ہزاروں کی تعداد میں فوجی تعینات کیے گئے۔ شاہراہوں پر فوجی گشت کرتے رہے۔ ملک گیر کرفیو کا نفاذ 1 ہفتے سے زیادہ عرصہ تک رہا، لیکن رد عمل میں احتجاج دیگر شہروں کی یونیورسٹیوں تک پھیلتا چلا گیا۔ مظاہرین کی طرف سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا۔ احتجاج کے دوران کئی پولیس اہلکار بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حسینہ واجد نے اسٹوڈنٹس تحریک کے لیے بغاوت کا لفظ استعمال کیا اور اس کے حامی طالب علموں کو رضاکار قرار دیا۔ بنگلہ دیش میں رضاکار سے مراد مشرقی پاکستان میں مقامی افراد پر مشتمل وہ ملیشیا تنظیمیں تصور کی جاتی ہیں جو 1970 اور 1971 میں بھارتی حمایت یافتہ مکتی باہنی کے خلاف پاک فوج کا ساتھ دیتی رہیں۔ نوجوان بخوبی جانتے تھے کہ حسینہ واجد ان پر غداری کے الزامات عائد کر کے تحریک کو کچلنا چاہتی ہے۔ رضاکار کی ٹرم نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ نوجوانوں کے غم و غصہ میں مزید اضافہ ہوا۔ پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے یونیورسٹیز کا گھیراؤ کر لیا۔ مظاہرین سے نمٹنے کے لیے عوامی لیگ کے اسٹوڈنٹ ونگ چھاتر ونگ کو ڈنڈوں اور لوہے کی سلاخوں سے مسلح کر کے مظاہرین پر حملوں کے لیے بھیجا گیا۔ یوں تحریک نے بلوے کی صورت اختیار کر لی۔ لیکن ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ حالات پر قابو پانے کے لیے بنگلہ دیشی سپریم کورٹ نے سرکاری نوکریوں میں مکتی باہنی کی باقیات کے لیے کوٹا 50% سے کم کر کے 5% کر دیا، لیکن اس فیصلے اور کرفیو کے باوجود احتجاجی فسادات میں کمی نہیں لائی جا سکی۔ کچھ پرانی کہانی یوں ہے کہ علادگی کے بعد ضرورت اس امر کی تھی کہ افہام و تفہیم کی فضا بنائی جاتی، لیکن ایسا کرنے کے بجائے بنگلہ دیش میں بدترین آمریت قائم کر دی گئی۔ نتیجتاً ملک بننے کے صرف 3 سال بعد ہی فوج کے ایک گروپ نے 1975 عیسوی میں شیخ مجیب الرحمن کو خاندان سمیت قتل کر دیا۔ ان کی یہ بیٹی حسینہ واجد چونکہ بیرون ملک تھی، اس وجہ سے محفوظ رہی اور ملک واپس آ کر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1996 عیسوی میں حسینہ واجد جب پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہوئی تو مختلف الزامات لگا کر حریفوں سے بدلہ لینے کے لیے عدلیہ اور فوج کا بے دریغ استعمال کیا۔ 2009 عیسوی میں حسینہ واجد نے جب دوسری بار وزیر اعظم کا منصب سنبھالا تو جماعت اسلامی کے اہم رہنماؤں سمیت کئی افراد پر ملک دشمنی کا الزام لگا کر پھانسی کی سزائیں دیں۔ ایسے حربوں سے حسینہ نے تیسری بار 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ رواں برس 2024 کے عام انتخابات سے قبل جب حسینہ واجد کو اپنی شکست نوشتہ دیوار دکھائی دی تو مختلف اوچھے ہتھ کنڈوں سے الیکشن کو ہی ہائی جیک کر لیا۔ بنگلہ دیش کے قیام میں اہم کردار جنرل ضیاء الرحمن کی بیوہ اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء، ایک عمر رسیدہ اور بیمار خاتون بھی حسینہ واجد کا تختہ مشق بننے سے نہ بچ سکیں۔ انہیں بے بنیاد الزامات پر قید میں رکھ کر اس حد تک پریشان کر دیا گیا کہ وہ تنگ آ کر انتخابات کا بائیکاٹ کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ عام انتخابات سے قبل BNP کی سربراہ خالدہ ضیاء کی طرف سے غیر جانبدار نگران حکومت بنانے کا مطالبہ کیا گیا، جس پر اس قدر سختیاں کی گئی کہ وہ انتخابی عمل سے ہی الگ ہو گئیں۔ لیکن حسینہ واجد پھر بھی مطمئن نہ ہوئیں۔ بنگلہ دیش کی اہم سیاسی پارٹی جماعت اسلامی پر پابندی لگا کر اسے بھی انتخابی عمل سے باہر کر دیا۔ اب الیکشن میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ اور کچھ ڈمی آزاد امیدوار تھے، اور ان ڈمی آزاد امیدواروں کے ذریعے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئی۔ کوٹا سسٹم کے متعلق قصہ ماضی کچھ یوں ہے کہ 1972 میں اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کی تقسیم کا ایک طریقہ کار بنایا گیا
جسے کوٹا سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت ملازمتوں کا 30% 1971 عیسوی کی تحریک آزادی میں جانیں قربان کرنے والوں اور ان کی اولاد کے لیے مختص کرنے کے ساتھ عورتوں، معذوروں اور اقلیتوں کے لیے بھی حصہ رکھا گیا۔ اس کوٹا سسٹم کی وجہ سے ذہین طلباء سخت محنت کے باوجود بھی ملازمتیں حاصل کرنے میں اکثر ناکام رہتے۔ بڑھتی کرپشن اور اقربا پروری سے آج بنگلہ دیش کا ہر نوجوان پریشان تھا۔ وہ بہتر مستقبل کے لیے جانی و مالی قربانی دینے پر تیار ہو گیا، مگر حسینہ کو صرف اقتدار میں رہنے سے غرض تھی۔ بنگلہ دیش کی نئی نسل جنگ آزادی کی کہانیاں سننے سے اس حد تک بیزار ہو چکی کہ ڈھاکہ میں سرکاری ٹی وی کی عمارت کو نظر آتش کرنے کے بعد عمارت کی اس انداز میں توڑ پھوڑ کی گئی کہ آزادی کے ہیرو شیخ مجیب الرحمن کی تصاویر کو بھی مسخ کر دیا گیا اور مسخ کرنے کے بعد کوڑے میں پھینک دیا گیا۔ حسینہ واجد اپنے والد مجیب الرحمن کو ایک ہیرو یا دیوتا ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہیں، اور جو ایسا سمجھنے سے انکار کرتا اس پر عصا حیات تنگ کر دیا جاتا۔ وہ ماضی کی کہانیوں اور ظلم و جبر کے سہارے اقتدار میں رہنا چاہتی تھی، لیکن بنگلہ دیش کے خوددار اور حق پرست طلباء نے حسینہ واجد کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا اور ان کے عزم و حوصلے کے سامنے شیخ مجیب کی بیٹی ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی۔ آزادی کے سو کالڈ ہیرو شیخ مجیب الرحمن کے مجسموں کو بھی نہ بخشا گیا۔ الشمس، البدر اور جماعت اسلامی کے شہداء کا خون آج بنگلہ دیش کی سڑکوں میں ہر سو پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ ظلم کی قسمت ناکارہ و رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کی ایما سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے۔ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر۔ خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے۔ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک۔ خون پھر خون ہے، سوچ شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ بنے۔